کیسے پڑھے؟ حضور کی نگاہوں سے پڑھے. بے شک بے شک. ابو جہل جو ہے، ابو جہل، وہ ابو جہل کیوں اسے کہا جاتا ہے؟ کیا وہ اسے عربی نہیں آتی تھی؟ وہ عربی میں بڑا فصیح تھا، بڑا بلیغ تھا، بڑا خطیب تھا. ابو جہل بڑا خوف، بڑا فصیح اور بلیغ تھا. اس کے باوجود اسے ابھی جہل کہا جاتا ہے، جاہلوں کا باپ کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ معلوم ہوا کہ عربی کو جاننے والا عالم نہیں ہوتا، رسول عربی کو جاننے والا سبحان اللہ عالم وہ ہے جو رسول عربی کو جان لے. حضور کی نگاہ پاک جس پہ ہو جائے وہی علم والا ہے. اور مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم کا غلام شمس تبریزی نے شد. مولانا روم نے فرمایا اس وقت تک تو مولوی نہیں بن سکتا ہے جب تک شمس تبریز کا غلام نہ بنے، جب تک شیخ کامل، پیر کامل، ولی کامل کی غلامی نہ کرے اس وقت تک تو کامیاب نہیں ہے، تو علم والا نہیں بن سکتا ہے. تو علم جو ہے، علم ظاہر اور ہے، علم باطن اور ہے. علم ظاہر علماء ظواہر سے ملتا ہے، علم باطن علماء ربانی سے ملتا ہے، اولیاء اللہ سے ملتا ہے. اور علم ظاہر کے حصول کے بعد علم باطن کا حصول چاہیے. اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون بالبعض. میری بعض آیات کا تم اقرار کرتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو. ایسا نہ کرو، میری تمام آیات بینات کا اقرار کرو. بے شک. یعنی علوم ظاہریہ کو بھی مانو اور علوم باطنیہ کو بھی مانو. علم شریعت اگر قرآن میں ہے، علم طریقت بھی ہے، علم معرفت بھی ہے، علم حقیقت بھی ہے. علم شریعت کے اور مدرس ہیں، علم طریقت، علم معرفت، علم حقیقت کے اور مدرس ہیں. اور وہ جو مدرس ہیں ان کی جو تلقین ہے، تلقین درس اہل نظر یک اشارتس کردم اشارت و مکرم نبی گرم. وہ ان کی تلقین ایک نظر ہوتی ہے، بس وہ نظر کرتے ہیں اور وہ سارے معاملات طے کر دیتے ہیں. وہ پھر دوبارہ نظر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اللہ اللہ. کردم اشارت و مکرم نبی گرم. وہ ایک اشارہ کرتے ہیں، بس وہ دوسرا پھر نظر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں رہتی، ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. وہ ایسی نظر کر لیتے ہیں. رسول پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور بازار میں آ رہے ہیں، بازار میں آ رہے ہیں کہ اکرمہ ابھی جہل کا بیٹا ہے. وہ بڑا حسین و جمیل تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اس پر پڑی، اللہ. اس کی نظر حضور پر پڑی. اللہ. حضور وہ نظریں دو دو چار ہوئی. اللہ. تو سرکار تو اس طرح سے مجھے برباد کیا ہے سبحان اللہ. کہ گیا کچھ بھی نہیں اور رہا کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. بس حضور تو آگے گزر گئے اور اکرمہ ساکت جامد ہو گیا. وہ بڑا حسین و جمیل تھا، عرب میں ایسا کوئی حسین نہیں تھا. حضور نے فرمایا من ھذا، یہ کون ہے؟ ہوا حسین و جمیل، یہ حسین ہے اور خوبصورت ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اکرمہ بن ابی جہل ہے. حضور آگے چلے گئے. اکرمہ ساکت جامد ہو گیا اور آنکھیں کھولتا ہے، حضور سامنے ہے. آنکھیں بند کرتا ہے، محبوب سامنے ہے. سبحان اللہ. وہ حیران و ششدر ہے. اب میں کیا کروں؟ لوگ کہیں گے کہ ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا. وہ گھر جاتا ہے، کبھی باہر جاتا ہے، کبھی گھر جاتا ہے، اسے چین نہیں ہے، نہ دن کو چین ہے، نہ رات کو آرام ہے. اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہوں. وہ بھاگا بھاگا گیا، کنویں میں چھلانگ لگائی. اللہ نے فرمایا جبریل یا رب جلیل، فرمایا اسے مرنے بھی نہیں دینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسے مرنے بھی نہیں دینا اور جینے بھی نہیں دینا. باہر پھینک دیا جائے. باہر پھینک دیا گیا. سخت پریشان ہے، میں کیا کروں؟ اب دوسرے علاقے میں جانے کا ارادہ کیا. کشتی میں بیٹھ گیا، جا رہا ہے. بیوی بھاگتی ہوئی آئی. بیوی کی محبت اس کے دل میں غالب آ گئی. وہ مسلمان ہو چکی تھی. اس نے کہا میں تمہیں حضور کی خدمت میں لے چلتی ہوں. وہ محبوب رحمت للعالمین ہے. بے شک بے شک. وہ رحمت للعالمین ہے. سلام اس پر کہ اس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی. سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی. سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سبحان اللہ. وہ محبوب پاک صاحب الاولیاء
لہذا حضور بخشنے والے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے لوگو اگر تم اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. میرے محبوب کی غلامی میں حاضر ہو جاؤ, میرا محبوب تمہیں بخش دے گا تو ہم تمہیں بخش دیں گے. سبحان اللہ. تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب لے کر آئی اکرمہ آیا, آغا ہوا, شور و غل ہوا, یکدم ایک لاکھ تلوار چمک کے نیام سے باہر آ گئی. اکرمہ آ گیا ہے, ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. حضور علیہ السلام کی کانوں مبارکوں تک جب یہ آواز پہنچی, حضور بھاگ کر باہر آئے. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا لا اسے مت مارو, یہ مارنے نہیں آیا, اللہ. یہ تو مر کے آیا. سبحان اللہ. یہ تو مر کے آیا ہے. اور اکرمہ جو تھا وہ سامنے کھڑا ہوا. حضور علیہ السلام نے اکرمہ کی طرف دیکھا اور حضور نے اپنے سینہ فیض گنجینہ سے لگایا. سبحان اللہ. علم نشرہ لک صدرک, اور اکرمہ کی چیخ نکلی اور وہ سارے عرب نے سنی تو وہ قدموں پہ جا گرے. رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جس پہ نظر ایک بار کرتے ہیں سبحان اللہ خدا کی اسے تاجدار کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق بھی ہاتھ میں ننگی تلوار ہے, حضور کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں, مگر کیا ہوا کہ بہن نے کہا کہ حضور تو رحمت للعالمین ہے. قرآن کی تلاوت کی, وہ حروف قرآن کے الفاظ دل میں ٹھہر گئے اور کہا کہ مجھے اس طرح لے جاؤ حضور کی بارگاہ میں جیسے کتے کو کھینچ کر لے جاتے. تو وہ گلے میں کپڑا ڈالا ہوا ہے اور وہ ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے. بہن نے ہاتھوں میں ننگی تلوار ہے. صحابی کہنے لگے ہم خدا کی قسم ہے عمر کی تلوار سے عمر کو قتل کریں گے. حضور باہر نکلے. سرکار نے فرمایا اے چچا یہ عمر مارنے نہیں آ رہا, عمر مر کے آ رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نکلے عمر سبحان اللہ. تلوار بے خطر. سبحان اللہ. گھر جب نکلے عمر. سبحان اللہ. سیاہ کی تلوار بے خطر. سبحان اللہ. حضور فرمائی نظر اسٹ تلوار آ گیا سبحان کہ دلن قرار آ گیا. خدا دا سونا یار آ گیا کہ دلن قرار آ گیا. خدا دا سونا یار آ گیا کہ دلن قرار آ گیا. دھوپوں تے نکلے جدا تے آ کے کیتی بدلان چھان. محبوب چلتے ہیں دھوپ میں, ابر کا ٹکڑا اوپر سایہ کرتا ہے, وہ گرمی تپش نہیں ہوتی ہے اور ابر کا ٹکڑا سایہ کرتا ہے. جناب چلتے ہیں اور جناب کا سایہ نظر نہیں آتا اور حضور علیہ السلام چلتے ہیں, زمین آگے سے بیٹھتی جاتی ہے, آگے سے بیٹھتی جاتی ہے, قدموں کو چومتی جاتی ہے. چلتا ہے تو چلتے ہیں شجر ساتھ سفر میں, رکتا ہے تو رک جاتے ہیں لولاک نظر میں. دارین کی ہر چیز ہے انگلی کے اثر میں. اللہ. یہ دہر یہ افلاک یہ مایا بھی اسی کا, بے سایہ بھی ہے سب پہ ہے سایہ بھی کسی کا. سبحان اللہ. نکلے جدا تے آکے کیتی بدلان چھان. اشارہ کیتا چن نو جدا سبحان اللہ. ہو کے ٹوٹے چار آ گیا اللہ. کہ دلن قرار آ گیا. خدا دا سونا یار آ گیا کہ دلن قرار آ گیا. خدا دا سونا یار آ
اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے محبوب کی محبت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ.